بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پاگل مت بن، اتنی سختی تو شاہ جی کے گھر میں نہیں تھی، پابندی کے باوجود میں اس سے مل سکتا تھا۔ یہ ہاشمی کون ہوتا ہے بیچ میں زبردستی ٹانگ اڑانے والا خدائی فوجدار؟ میں نے کہا، ابے وہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، ہمارے بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کر کے اتنے بڑے وکیل کی حمایت حاصل ہو گئی جس کے سامنے شاہ جی بھی اکڑ پھو نہیں دکھا سکتا۔ آدھا کام تو آج ہی ہو گیا، کچھ دن صبر کر لے، پھر شادو بھی آزاد ہو جائے گی شاہ جی کی قید سے۔ ابھی تو ہاشمی صاحب کی قید میں ہے وہ۔ میں نے کہا، رئیس ہنس پڑا، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنے آرام سے ہے وہ اور محفوظ بھی ہے۔ عدالت کے حکم پر اسے اجازت مل جائے گی اپنی مرضی سے کہیں بھی جانے کی، تو سارا جھگڑا ہی ختم، تیری ضمانت قبل از گرفتاری بھی ہو جائے گی اور یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا، پھر کسی کا ڈر نہیں ہوگا، سینہ تان کے پھریں گے اسی شہر میں۔ رئیس کی باتوں نے مجھے تصورات کی دنیا میں پہنچا دیا۔ ہاں، ہم شادی کر لیں گے اور اپنے گھر میں رہیں گے، ہم مل کے کوئی کام کریں گے، مگر مجھے تو کوئی کام نہیں آتا۔ ایک ہی کام کیا ہے اب تک، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا۔ وہ مایوسی اور شرمندگی سے بولا، کام میں نے بھی کوئی نہیں کیا، مگر جو کرنا چاہیے اس کے لیے کام بہت ہیں یار، ہم بزنس کریں گے۔ میں نے کہا۔ وہ ہنسنے لگا، سالے شیخ چلی، بزنس ہوتا ہے پیسے سے اور اپنے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ میں نے کسی فلسفی کی طرح کہا، دو ہاتھ سب سے بڑا سرمایہ ہیں اس دنیا میں، لاکھوں لوگ ہیں ایسے جو خالی ہاتھوں سے کام شروع کرتے ہیں۔ بس ایک چیز ہوتی ہے ان کے پاس جو سب کے پاس نہیں ہوتی، اور وہ ہوتی ہے یہاں۔ میں نے اپنے سر کو انگلی سے بجایا۔ میری وہ رات بڑی بے چینی میں گزری۔ ابھی تک میں اپنے ماضی کے پرعذاب زنداں کی دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ یادوں کے اور اندیشوں کے اسیب میرا تعاقب کر رہے تھے اور مستقبل صرف ایک حسین خواب تھا۔ میں گزر جانے والے وقت کی سب یادوں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر وقت کی زنجیر نے مجھے باندھ رکھا تھا اور اسے محض خواہش سے کاٹ کر الگ کر دینا ممکن نہیں تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی، صبر صبر اے دل ناصبور، ایسی بھی کیا جلدی ہے، ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر ہے۔ ارمانوں کے راکٹ نے پرواز شروع کر دی، اس کی منزل افق کی آخری حد سے بھی آگے ہے۔ ایک بار اپنے مدار میں داخل ہو گیا تو عشق کا سیارہ سارے جہاں کی نگاہوں سے دور اور اوجل آزادانہ گردش کرتا رہے گا۔ اس راحت خیز خیال کے بعد میں سو گیا۔ صبح میں اور رئیس بڑی تیاری سے ہاشمی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ یہ طے تھا کہ آج بھی انہوں نے ایک وکیل سے زیادہ مربی اور چاچا خواہ مخواہ بننے کی میری اور شادو کے درمیان فاصلے کو بڑھانے اور اخلاقی حدود کو دیوار برلن بنانے کی کوشش کی، تو میں شادو کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا کہ بس جناب، اس سے زیادہ عنایت خسروانہ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ آپ وکیل ہیں اور ہم موکل، نہیں منظور تو ہم وکالت نامہ منسوخ کرتے ہیں، نقد فیس ادا کریں گے اور دوسرا وکیل کر لیں گے، خدا حافظ۔ رئیس کا مجھ سے اختلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ایک جذباتی غلطی کروں گا، موجودہ حالات میں شادو کو اسی گھر میں رہنا چاہیے اور مجھے ایک مخلص وکیل کی بے معاوضہ خدمات پر کسی پیشہ ور وکیل کو ترجیح دینے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ موکل کو بے وقوف بنا کے خوب لوٹتے ہیں اور کیس کو بلا وجہ لمبا کرتے ہیں، مگر مجھ پر صرف ایک ضد سوار تھی۔ میں بلا روک ٹوک جب چاہوں گا شادو سے ملوں گا، ورنہ اسے ہاشمی صاحب کے گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ ہاشمی صاحب کورٹ جانے کے لیے تیار تھے۔ مجھے اور رئیس کو بڑی عزت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد شادو آئی تو میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ آج وہ دوسرے زیادہ نظر نواز اور بیش قیمت سوٹ میں تھی اور اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کیا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی تازگی تھی اور اس بدلے ہوئے روپ میں اس کے حسن کی آب و تاب پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ جو پرفیوم اس نے لگائی تھی وہ خود اپنی سحر آفرینی پر نازاں تھی۔ میں ناشتہ کر رہی تھی، اس نے کہا، تمہارے لیے چائے آ رہی ہے۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ ہم چائے پی کے آئے ہیں۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، کیا بات ہے، دماغ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ میں نے بگڑ کے کہا، رات کو فون کیا تھا میں ذرا جلدی سو گئی تھی۔
ہاں تمہارے اس چاچا خواہ مخواہ نے کہا کہ وہ سو رہی ہیں، طبیعت ناساز ہے۔ میں نے ملازم سے کہا کہ جگا دو تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ آرڈر نہیں ہے۔ میں نے غصے سے کہا میرے سر میں درد تھا، پلیز آہستہ بات کرو۔ شادو نے گھبرا کے اندر دیکھا۔ میں نے کہا شادو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں پہنے ہیں تم نے یہ کپڑے؟ تمہارے اپنے کپڑے تھے اور تمہیں ضرورت ہے تو مجھ سے کہو۔ جب یہاں ڈیروں بیکار پڑے ہیں، اس سے کہو کہ انہیں آگ لگا دے، کسی غریب کو خیرات کر دے، کسی اور کی اترن وہ تمہیں پہنا کے۔ ہاشمی صاحب کے آنے سے میری بات ادھوری رہ گئی۔ انہوں نے بڑی خوش اخلاقی سے مصافحہ کیا۔ بھائی پہلے تو مجھے معذرت کرنی چاہیے تم سے، دراصل ایک اصول ہے میرا، میرے دوست رشتہ دار بہن بھائی تک یہ بات جانتے ہیں کہ رات 8 سے 10 میں کیس تیار کرتا ہوں۔ اب یہ پیشہ ہی ایسا ہے کہ اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے محنت ضروری ہے۔ اس کے لہجے کی متانت اور انکساری نے مجھے کچھ شرمندہ کر دیا۔ اتنا بڑا وکیل مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور اپنے رویے کی وضاحت کر رہا تھا۔ میں نے کہا دراصل مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن اس کے بعد آپ کے ملازم نے مجھے شادو سے بھی بات نہیں کرنے دی۔ ہاشمی صاحب کے بولنے سے پہلے شادو نے کہا خود میں نے بھی اسے منع کر دیا تھا کہ مجھے نہ جگائے، طبیعت خراب تھی میری۔ شادو نے جھوٹ بولا تھا۔ ہاشمی صاحب نے پرتشکر نظروں سے دیکھا۔ ذرا دیکھو شاہدہ چائے کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ میں نے بدمزگی سے کہا رہنے دیں شاہدہ پروین، ہم یہاں چائے پینے نہیں آئے ہیں۔ ہاشمی صاحب نے ہنس کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معلوم ہے، مگر ہمارے مہمان ہو تم، ہمارا دل رکھنے کے لیے ہی ایک کپ پی لو۔ بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں کل شاہ جی سے ملاقات میں کیا ہوا۔ ابھی 10-15 منٹ ہیں۔ شادو مجھ سے نظر ملائے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ میرے دل پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ اس نے بلا وجہ ہاشمی صاحب کا دفاع کیا تھا اور انہیں بچانے کے لیے الزام اپنے سر لے لیا تھا۔ وہ اس گھر میں یوں پھر رہی تھی جیسے یہاں برسوں سے رہتی ہو۔ وہ اس گھر کی مالکن بنی ہوئی تھی، کسی روک ٹوک اور جھجک کے بغیر وہ گھر کی ہر چیز استعمال کر رہی تھی، نوکروں پر حکم چلا رہی تھی اور مجھے اس کے اطوار و انداز ہی بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ ملازم چائے کی ٹرالی لایا تو اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھری ہوئی تھیں۔ رئیس نے بڑی مشکل سے کچھ تکلف کا مظاہرہ کیا اور پھر ان چیزوں پر ٹوٹ پڑا، مگر میں نے بڑے رکھ رکھاؤ اور احتیاط کے ساتھ چائے کا ایک کپ مجبوراً پینے کی اداکاری کی۔ ہاشمی صاحب نے بتایا کہ شاہ جی بڑے تم تراک سے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ناصر کے خلاف اغوا، ڈکیٹی اور اقدام قتل کی FIR درج ہے۔ وہ کچھ مسلح گنڈوں کے ساتھ آیا تھا اور شادو کو زبردستی لے گیا۔ جاتے ہوئے انہوں نے الماری سے ساری نقدی اور زیور بھی اٹھا لیا اور اب ناصر کی خیر نہیں، پولیس اسے گرفتار کر کے رہے گی، اسے 7 سال کی جیل ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ہاشمی صاحب نے سب خاموشی سکون کے ساتھ سنا۔ ان کی دراز میں رکھے ہوئے ایک ٹیپ ریکارڈر نے شاہ جی کی ساری لفظ زنی ریکارڈ کر لی تو انہوں نے اسے مطلع کیا کہ شاہدہ پروین ان کے گھر میں ہے اور ان کی حفاظتی تحویل میں ہے۔ شاہ جی بڑا جزبز ہوا اور اس نے کہا کہ وکیل صاحب میری بیٹی مجھے واپس کر دے ورنہ آپ بھی پھنس جائیں گے۔ ہاشمی صاحب نے کہا شاہدہ پروین کا عدالت میں بیان ہوگا، اس کے بعد عدالت کی مرضی ہے کہ اسے کس کے ساتھ جانے کی اجازت دیتی ہے۔ ویسے وہ عاقل و بالغ ہے اور جو کچھ اس نے بتایا ہے اس سے شاہ جی کے بیان کردہ حقائق کی نفی ہوتی ہے۔ ہاشمی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ناصر عظیم بھی ان کا موکل ہے اور اگر شاہدہ کے بیان سے ثابت ہوا کہ شاہ جی نے جھوٹی FIR لکھوائی ہے تو پھر اسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ اس کیس میں سب سے اہم گواہی خود مغویہ کی سمجھی جائے گی۔ رفتہ رفتہ ہاشمی صاحب نے اس پر واضح کر دیا کہ خود اس کی پوزیشن کتنی خراب ہے۔ ناصر کے علاوہ رئیس نام کا ایک لڑکا اس کے کاروباری معاملات کا راز فاش کر سکتا ہے۔ انہوں نے کسی ملا ٹھیکیدار کی بیٹی کے معاملے کا ذکر بھی کیا تھا۔ یہ رفیق عرف فیقہ کون تھا اور اب کہاں ہے؟ ایک لڑکے عامر نے کسی فقیر کو مار ڈالا تھا، وہ کیا کیس تھا؟ یہ سب سن کے شاہ جی کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ پہلے جتنی اکڑ پھوں دکھا رہا تھا بعد میں اتنی ہی خوشامد کرنے لگا کہ وکیل صاحب کسی طرح یہ معاملہ ختم کرا دو۔ ناصر اگر شادی کرنا چاہتا ہے شادو سے تو اسے منظور ہے، وہ FIR واپس لے سکتا ہے ورنہ پولیس خود کیس دبا دے گی۔
ہاشمی صاحب نے گفتگو کا یہ حصہ بھی ریکارڈ کیا اور کہا کہ فی الحال وہ کوئی وعدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ عدالت میں شاہدہ کا اور ناصر کا بیان ضرور ہوگا اور باقی سب عدالتیں حکم پر منحصر ہے۔ ناصر کی ضمانت بھی ہو جائے گی۔ ان حالات میں شاہ جی کو خود اپنے لیے کوئی اچھا سا وکیل کر لینا چاہیے اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ صلح صفائی کے لیے وہ براہ راست ناصر اور رئیس سے رجوع کرے۔ جب شاہ جی چلنے لگا تو اس کی ریکارڈ شدہ گفتگو کے ٹیپ کی ایک کاپی ہاشمی صاحب کے ایک ماتحت نے اپنے لفافے میں ڈال کے دی کہ اسے گھر جا کے سن لینا اور پھر صبح اچھی طرح غور کرنا کہ تم نے کس کے سامنے کیا کہا تھا۔ ظاہر ہے اس کیسٹ کو سن کے شاہ جی کی بدماشی کا بھوت سے اتر گیا ہوگا جیسے لاہور سے شیطان بھاگتا ہے۔ اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو بھئی دو کام ہو گئے، ایک تو تم دونوں کی بلوغت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، دوسرے شاہ جی کو دن میں تارے دکھا دیے گئے۔ اب دو کام اور ضروری ہیں، ایک تو تم دونوں کا بیان عدالت میں یہ آج ہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے بات کر لی تھی لیکن ضمانت بھی ضروری ہے تمہاری اور تمہارے اس دوست کی۔ مجھے یقین ہے کہ شاہ جی FIR کو دبانے کے لیے پولیس سے مکمکہ کر لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت میں ہی نہ آئے۔ میں صرف اندیشہ کا اظہار کروں گا کہ میرے موکل یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بے سبب انتقامی کارروائی ممکن ہے اور شاہ جی انہیں کسی بھی ناکردہ جرم میں ملوث کر سکتا ہے۔ اگر کوئی FIR پیش نہ کی گئی تو میرا خیال ہے کہ بہت معمولی رقم پر ضمانت قبل از گرفتاری ہو جائے گی۔ تم 25,000 ہزار کی نقد رقم کا انتظام کر سکتے ہو۔ رئیس کا منہ کھل گیا، یعنی 50,000 وکیل صاحب۔ میں نے اسے خاموش کر دیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بندوبست کر لوں گا۔ اچھا تو پھر تم آ جانا تقریباً 12 بجے میرے پاس۔ انہوں نے کہا نہیں، 11 بجے عبوری ضمانت آج ہی کرانے کی کوشش کروں گا میں، 1 ہفتے کے لیے، اس کے بعد توثیق بھی ہو جائے گی۔ تم جاؤ رقم کا بندوبست کرو۔ میں نے کہا میں شادو کو ساتھ لے جاؤں۔ ہاشمی صاحب کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ تمہاری عقل کیا ٹخنوں میں ہے؟ میں اسے یہاں گھر پر اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ شاہ جی پاگل پن میں یہاں آ کے اسے زبردستی واپس لے جانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ کورٹ میں میرے ساتھ رہے گی۔ تم خود ابھی خطرہ ساتھ لیے پھر رہے ہو، اسے کیوں خطرے میں گھسیٹتے ہو؟ یا تم سمجھتے ہو کہ یہی ہوتی ہے محبت؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ وکیل تھا اور اپنے دلائل سے سیاہ کو سفید ثابت کرنے پر قادر تھا، لیکن میرا معاملہ جذبات کا تھا۔ لاجواب ہو کے میں قائل ضرور ہو گیا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے مگر خوش نہیں ہوا۔ بہت بہتر جناب، میں بینک سے ہو کے فوراً آتا ہوں۔ آپ سے کہاں ملاقات ہوگی؟ بھائی وہیں بار روم میں آ جانا، ہاشمی صاحب بولے۔ شاہدہ پروین چلیے دیر ہو رہی ہے۔ شادو نے بڑے سٹائل سے کندھے پر کپڑوں سے میچ کرنے والا خوبصورت بیگ لٹکایا اور کھڑی ہو گئی۔ دیر آپ خود کر رہے ہیں باتوں میں۔ میں نے اس کے رویے سے سخت حسد محسوس کیا۔ یہ بیگ بھی ہاشمی صاحب کی پہلی بیوی کا ہوگا۔ ایسے درجنوں سوٹ کے رنگ سے میچ کرنے والے قیمتی بیگ اور شوز ہوں گے، چوڑیاں ہوں گی اور گھڑیاں ہوں گی، ابھی تک بالکل نئے لگتے ہیں۔ سب آپ نے بہت سنبھال کے رکھا تھا۔ اس کی چیزوں کو بہت محبت ہوگی آپ کو اس سے یقیناً، میں نے کہا۔ ہاشمی صاحب کا رنگ خفت سے پھیکا پڑ گیا۔ بس بھائی سب تقدیر کے کھیل ہیں۔ میں نے کہا ہاں، اب دیکھیے نا، آپ کیسے اندازہ کر سکتے تھے کہ اچانک آپ کے گھر میں شاہدہ پروین نام کی کوئی لڑکی مہمان بن کے آئے گی اور یہ سب اس کے کام آئے گا، جیسے یہ سب اسی کے لیے بنوایا گیا تھا۔ آپ کی پہلی بیوی قامت اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی ایسی ہی ہوگی۔ کتنے فٹ آئے ہیں شاہدہ پروین کو اس کے کپڑے! کیا اسے دیکھ کے آپ کے جذبات؟ لا حول ولا قوت! یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہاشمی صاحب نے برہمی سے کہا۔ شادو کے چہرے کی لالی میں شرم یا ندامت سے زیادہ غصہ تھا۔ تم جاتے کیوں نہیں؟ فضول باتوں سے کیا فائدہ؟ رئیس نے بھی میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ چل یار! میں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، میرا کوئی غلط مطلب نہیں تھا۔ یہ تو ہوتا ہے ہاشمی صاحب، آپ کو بالکل ایسا لگتا ہوگا جیسے گھر میں شاہدہ پروین نہیں، آپ کی پہلی بیوی پھر رہی ہے۔ یہ احساس اور جذبات کی بات ہے، اس کی ہر یاد آپ کے تصور میں ہوگی۔ اچھا شادو جی، میں چلتا ہوں۔
ہاشمی صاحب نے ضرور سکون کا سانس لیا ہوگا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھے جب آدمی جذبات کی تند روی پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے۔ شاید اپنی فطرت میں بھی وہ سرد مزاج تھے اور کسی شدید رد عمل کا اظہار ان کی عادت نہیں تھی۔ یہ پرسکون، فراخ دلانہ اور بردبار رویہ ان کی شخصیت کے وقار کا ضامن تھا، اور یقیناً یہ قابل تعریف خوشگوار تاثر مرتب کرتا تھا۔ وہ خوش لباس تھے، خوش اتوار تھے اور انہیں خوش شکل بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ ان کی عمر 45-50 ہوگی، مگر اچھی صحت اور رکھ رکھاؤ سے وہ 40 کے لگتے تھے۔ ان کا نام بڑا تھا اور یہ نام انہوں نے اپنی ذہنی صلاحیت کی بنا پر کمایا تھا۔ وہ دولت مند بھی تھے اور مجموعی طور پر ایک کامیاب انسان۔ پھر ان کی ازدواجی زندگی کیوں ناکام رہی؟ شاید وہ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیت میں بیوی کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہوں گے، شاید ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی اور ان کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ شاید وہ کسی اور سے محبت کرتی ہوگی یا ہاشمی صاحب کا دل کسی اور کا ہوگا۔ شادی کے بعد ان کے درمیان کسی غلط فہمی کی خلیج بڑھتے بڑھتے کبھی ختم نہ ہونے والی دوری میں بدل گئی ہوگی۔ ایسے ان گنت امکانات تھے جو ایک حقیقت کو چھپائے ہوئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر مشہود کے گھر میں رہ کے وہ دیکھا تھا جو باہر کسی کو نظر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایسے ہزاروں لاکھوں ہیں جن کی زندگی کی ہر کامیابی قابل رشک حد تک مکمل اور بھرپور نظر آتی ہے، مگر اندر کہیں ایک ناکامی کا دکھ، ایک حسرت ناتمام کی خلش اور ایک آرزو کی شکست کا آزار یوں چھپا رہتا ہے جیسے کسی قصرے عالی شان کے باغ اور فوارے، سبزہ گل اور سنگ مرمر کے قالین پوش فرش کے نیچے زمین کی گہرائی میں کسی مقتول کا ڈھانچہ پڑا ہو جس کا علم صاحب خانہ کے سوا کسی کو بھی نہ ہو۔ رئیس نے باہر آ کے مجھے بہت شرمندہ کیا۔ میں خاموشی سے سب سنتا رہا۔ میں خود بھی جانتا تھا کہ میرا رویہ غلط ہے۔ مجھے ہاشمی صاحب جیسے مہربان، مددگار اور وسیع القلب شخص کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، مگر میں شادوں کے بدلے ہوئے انداز کا تصور کرتا تھا تو میرے دل میں حسد کے کمینے جذبات کی آگ بھڑکنے لگتی تھی اور احساس کمتری کا زہریلا سانپ مجھے اندر سے کاٹتا تھا۔ مجھے ہاشمی صاحب کی نیت پر شک ہونے لگتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں 4 سال شادوں سے دور رہ کے محبت کروں، اپنی تعلیم مکمل کروں اور زندگی میں عملی کامیابی کی بنیادیں استوار کروں۔ شادی کی کیا جلدی ہے؟ اگر محبت ہے تو محبت رہے گی۔ 4 سال کی دوری اسے اور بڑھا دے گی۔ جذبات کی آگ ہجر میں بھڑکتی ہے۔ اگر ایک چنگاری ہو تو شعلہ اور شعلہ ہو تو آتش فشاں ہو جاتی ہے۔ ان کی بات غلط نہیں تھی، بات کی حد تک عملاً یہ ناممکن تھا۔ وہ 4 سال کی بات کرتے تھے اور مجھے 4 دن کی جدائی نے بے ترتیب کر دیا تھا، کھوکھلا کر دیا تھا اور مجھے پر ایک خوف قبضہ جمانے لگا تھا کہ یہی حالت رہی تو میرا ذہنی انتشار بڑھ کے دیوانگی کی حدوں کو چھونے لگے گا۔ اپنے خیالوں پر میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا، خیالات مجھے کنٹرول کر رہے تھے اور میں کمزور پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ شادوں کے اور اپنے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں فیصلہ کرنے کے اختیار سے محروم ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ میرے لیے پریشانی کی بات تھی جس کو میں جان کا روگ نہیں بنا سکتا تھا۔ ہم بینک تک پیدل گئے، یہ 2 میل کا فاصلہ ہوگا۔ 8 بجے ہاشمی صاحب کوٹ جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیچھے شادوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ ہمیں بینک کے سامنے ڈراپ کر دیں گے، مگر میں نے ان کی پیشکش قبول نہیں کی تھی۔ ہم اتنی جلدی بینک جا کے کیا کریں گے؟ بینک تو اپنے وقت پر 9 بجے کھلے گا۔ ہم ان کی کوٹھی سے چند قدم اور ہی گئے تھے کہ ان کی چم چم کرتی کار بادے صبح کے جھونکے کی طرح ہمارے پاس سے گزری۔ اس کے پیچھے پیٹرول کے دھوئیں کی بو نہیں آتی، وہی خوشبو فضا کو معطر کر گئی جو شادوں نے اور شاید ہاشمی صاحب نے بھی اپنے لباس پر اسپرے کی تھی۔ میں نے رئیس سے کہا، تو نے دیکھا وہ کیسے شادوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سور کا بچہ پیچھے۔ ابے پھر کیا ہوا؟ رئیس نے کہا، گاڑی اس کی ہے، وہ آگے بیٹھے یا پیچھے، اور وہ پیچھے ہی بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا، مگر یہ خلاف آداب ہے، پیچھے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے یا محبوبہ کے ساتھ۔ جب کوئی اجنبی خاتون ہو تو مرد یوں ساتھ نہیں بیٹھتے۔ اور شادوں کو دیکھ لو، الو کی پٹھی نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، ایک بار ایک نظر بھی نہیں ڈالی ہم پر، جیسے ہم سڑک پر جوتیاں چٹکانے والے سینکڑوں لوگوں میں سے ہیں جن کو وہ جانتی ہی نہیں۔ یار تو کیوں اتنا مینٹل سیٹل ہو رہا ہے؟
میں اتنا دکھی اور مشتعل تھا کہ میں نے اس کی توصیح نہیں کی۔ کیا میرا شادوں کے لیے سینٹیمنٹل ہونا غلط ہے؟ اور وہ ہے کہ میرے جذبات کی پرواہ ہی نہیں کرتی۔ اسے وہ سمجھتی کیوں نہیں؟ دیکھو پیارے، اس وقت تو خود نہیں سمجھ رہا ہے کوئی بات۔ ذرا سوچ کہ شادوں نے کس کی خاطر یہ جان کی بازی لگائی تھی۔